السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو آر پروگرام جس کا نام ہے دین آسان ہے۔ تمام ناظرین کا تہذیب ٹیلی ویژن کی جانب سے خیر مقدم اور استقبال کرتا ہوں، اور میں آپ کا دوست محمد دانش قریشی امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام ناظرین اس ماہ مقدس میں خیر و عافیت سے ہوں گے اور چین سکون سے ہوں گے اور خوب اللہ کی عبادت کر رہے ہوں گے، خوب اپنی زندگیوں کو دین سے منور کر رہے ہوں گے، اور اللہ تعالی ہمیں چین سکون خوشیاں اور جو ہے دلوں کا قلبی اطمینان عطا فرمائے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، اصل جو نعمت ہے وہ قلبی سکون ہے، وہ دلوں کا اطمینان ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کے ساتھ جوڑا ہے، جس کو اللہ نے دین سے کنیکٹ کیا ہے، کہ جو انسان بھی، جیسے میں نے اپنے ہر ایپیسوڈ میں کہا ہے اور کہتا رہوں گا انشاءاللہ، جو انسان بھی فکر مند ہے اور خواہش مند ہے، متلاشی ہے دین، سکون کا، اطمینان کا، ایک اچھی زندگی بسر کرنے کا، ایک خوشحال گھرانے کا، ایک ایسے گھر کا جس گھر میں جو ہے رشتوں کے اندر آپس میں احترام ہو، آپس میں دلوں میں محبت ہو، لوگ ایک دوسرے کی فکر کرتے ہوں، لوگ ایک دوسرے کا دل سے احترام جو ہے اور دل سے ایک دوسرے کی لیے دل سے ملتے ہوں، ایسے گھروں کو بنانے کے لیے، زندگی کے اندر چین سکون لانے کے لیے اور اپنے گھر کو خوشحال بنانے کے لیے اپنی زندگی میں دین کو سجانا ہوگا۔ چاہے آپ کسی بھی دھرم کے فالو کرنے والے ہیں، آپ کسی بھی مذہب کی پریکٹس کرنے والے ہیں، آپ کو اپنی زندگی میں دین لانا ہوگا۔ ناظرین اکرام، یہ پیغام یہ پروگرام جو ہے ایک کوشش ہے وہ خوبصورت پیغام ساری دنیا کو پہنچانے کی، کیونکہ ہر انسان کی سکون، ہر انسان کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ بڑے بڑے گھر بنا کر، لوگ یہ مہنگے مہنگے فرنیچرز اور یہ بیڈ اور یہ لگژریز سے لوگ کیا چاہتے ہیں؟ لوگ چاہتے ہیں کہ زندگی میں چین سکون آ جائے، لیکن ہماری نادانی ہے، ہماری کم عقلی ہے۔ دیکھیے، اللہ نے سکون کو لگژریز سے نہیں جوڑا۔ جا کے دیکھیے ان لوگوں کے جن کی زندگی میں دین ہے، جن گھروں کے اندر دین رہتا ہے، دین بستا ہے، جن گھروں میں سے دین مہکتا ہے، جا کے دیکھیے، بھلے ہی ان کے گھر ٹوٹے ہوئے ہیں، گھر میں وائٹ واش بھی نہیں ہو رکھا، ان کے پاس زیادہ پیسے بھی نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی 4 ویلر کار بھی نہیں ہے، ان کے پاس ان کے سادہ لباس ہے، ان کا سادہ کھانا ہے، لیکن گھر کے اندر دین کی چمک ہے، دین کی رمق ہے، تو کیسے وہ رات میں پرسکون سو جاتے ہیں، کیسے ان کے دلوں میں اطمینان ہے، کیسے ان کے دل کے اندر ایک سکون ہے۔ وہ سکون کیونکہ وہ دین سے ہے، اس کا کسی لگژری سے تعلق نہیں ہے، اس کا مہنگے مہنگے اور بڑے بڑے گھروں سے تعلق نہیں ہے، اس کا بہت سارے مال و دولت سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق صرف آپ کے اور آپ کے گھر میں دین سے ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس پروگرام کے ذریعے سے ہم یہ پیارا سا پیغام ساری دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے اور ہم اپنی زندگیوں کو دین سے سجانے والے بن جائیں، آمین یا رب العالمین۔ تو خواتین، جیسے ہر ایپیسوڈ میں نے آپ سے کہا ہے، کیونکہ آپ کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہیں، پلیز تھوڑا سا اپنا وقت نکال کر آ جائیے، کیونکہ ماہ مبارک کی فضیلت کے بارے میں ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بات کی تھی، اور خاص کر نفل نمازوں کے بارے میں بات کی تھی، جو 4 نفل نمازیں ہیں جن کو اگر ہم ادا کریں گے تو رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ نے نفلوں کا ثواب فرض کی برابر رکھا ہے، کہ اگر کوئی آدمی رمضان المبارک کے مہینے میں ایک نفل اگر وہ پڑھتا ہے، نفل کو اگر ایک عبادت کرتا ہے، تو ایسا ہے کہ جیسے غیر رمضان میں اس نے ایک فرض ادا کیا ہو۔ تو اپنے لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی نماز اشراق کے بارے میں۔ جلد سے جلد میں ایک فوراً وہ حدیث کم وقت میں سنا دیتا ہوں۔ حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کم و پیشی کو معاف فرما دے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کوئی بھی سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد، طلوع کے بعد اگر 2 رکعت نماز اشراق کے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایک حج اور ایک عمرہ کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور 2 نفل اور اشراق کے اگر وہ پڑھ لیتے ہیں تو دن بھر کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی مدد، اور اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کے کفیل بن جاتے ہیں۔ کیسی بڑی بات ہے، اللہ اکبر۔ ہر انسان چاہتا ہے اور دعائیں مانگتا ہے، اللہ میری مدد کر دے،
اللہ تعالیٰ یہ 2 رکعت نفل اشراق سے پورے دن کے کاموں میں آپ کے معین اور مددگار بن رہے ہیں۔ اللہ ہمیں نماز اشراق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہ نماز جو پڑھی جاتی ہے سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ میری درخواست ہے اپنے تمام ناظرین سے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جو کہ بنا ہی عبادت کے نیت تھا، جو بنا ہی مغفرت مانگنے کے نیت تھا، اس میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ نفلوں کا بھی، فرض نماز کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کا بھی اہتمام کریں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری نماز جس کے بارے میں ہم اب ذکر کریں گے وہ ہے نماز چاشت ہے۔ غالباً 2 گھنٹے کے بعد، یعنی کہ سورج نکلنے کے 2 گھنٹے کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور سورج جب ہمارا ایک دم ہیڈ پر ہوتا ہے، جو ہمارا جب زوال کا وقت ہوتا ہے، اس سے پہلے اس نماز کو پڑھا جاتا ہے۔ اس کو نماز چاشت کہتے ہیں۔ سورج نکلنے کے 2 گھنٹے کے بعد سے لے کے جب سورج زوال کے وقت سے پہلے کا اس کا وقت ہوتا ہے۔ اس کے لیے احادیث سے کئی ساری جو ہے ہمیں باتیں ملتی ہیں۔ کہیں پر 4 کا بھی ذکر ہے، کہیں پر 8 کا بھی ذکر ہے، کہیں پر 12 رکعات کا بھی ذکر ہے، لیکن اس پر بھی اللہ نے بڑی فضیلت کی ہے، بڑا انعام رکھا ہے کہ جو آدمی بھی چاشت کی، جو آدمی بھی اپنی روزی کی برکت کا متلاشی ہے۔ اب مجھے بتائیے ناظرین، موجودہ حالات میں، مہنگائی کے دور میں کون شخص ہوگا جو نہیں چاہتا کہ اس کے رزق میں اضافہ کیا جائے؟ کون نہیں ہوگا جو یہ چاہتا ہوگا کہ میری روزی میں برکت ہو؟ ہر آدمی روزی کی برکت چاہتا ہے، اپنے رزق میں اضافہ چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نماز عطا کی تھی، یہ نفل نماز جس کا نام چاشت کی نماز ہے۔ اللہ نے اس نفل نماز کی برکت سے آپ کو روزی کی برکت عطا فرمائیں گے کہ جو کوئی بھی آپ یہ نماز کا اہتمام رکھے گا، اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ کیسی مبارک بات ہے۔ اس کے لیے آپ 4 رکعت پڑھنا چاہیں 4 پڑھ لیجئے، آپ کے پاس وقت ہے تو آپ 8 بھی پڑھ لیجئے، آپ 12 بھی پڑھ لیجئے۔ دیکھیے جو آدمی 12 رکعت پڑھتا ہے، آپ ایسا ہے کہ وہ اپنے، جو اللہ نے ہمارے جسم کو ایسا میکینیکل بنایا ہے کہ ہمارے اندر اللہ نے ہڈیوں کے ساتھ ساتھ جوائنٹس بنائے ہیں، بونز اور جوائنٹس بنائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان ہڈیوں کا، ان جوائنٹس کا صحیح کام کرنے کا صدقہ بھی، اس کا صدقہ بھی اللہ نے اس نماز کے اندر رکھا ہے کہ جو آدمی اس نماز چاشت کا اہتمام کرتا ہے، گویا کہ وہ اپنے جسم کے، جو اللہ نے اس کے اعضاء صحیح بنائے ہیں۔ دیکھیے جسم کے اعضاء کا صحیح ہونا یہ کیسی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے، یہ میرا ایک ایلبو کا جو ایک جوائنٹ ہے، جس کے ذریعے سے میں اپنے ہاتھ کو یوں ایسے بینڈ کر لیتا ہوں اور کھول لیتا ہوں، کسی آدمی کا اگر یہ جوائنٹ خراب ہو جائے، اور اللہ نہ کرے اگر یہ جوائنٹ نہ ہوتا، یہ جوائنٹ کام نہیں کر رہا ہوتا، تو کوئی انسان زندگی بھر اپنے ہاتھ سے کھا نہیں سکتا تھا۔ دیکھیے اگر آپ یہ جوائنٹ کام نہ کرے، آپ نے کچھ کھانا ٹیبل سے اٹھایا، اگر یہاں کچھ کھانا رکھا ہے آپ نے اٹھایا، تو آپ کو اس جوائنٹ کی مدد سے ہی آپ اس کو اپنے منہ تک لا سکتے ہیں۔ اندازہ لگائیے اگر یہ جوائنٹ کام نہیں کر رہا ہوتا تو آپ اس کھانے کو اپنے چہرے تک کیسے لاتے؟ آپ تو اوپر لے جاتے، یا اوپر لے جاتے یا نیچے لے جاتے۔ یہ جوائنٹ اگر نہ ہوتا تو کیسے کیسے قیمتی، اللہ نے ہمیں کیسا میکینیکل بنایا ہے، ہماری ہڈیوں کو، ہمارے جوڑوں کو انسان سوچ نہیں سکتا، اندازہ نہیں لگا سکتا کوئی بھی انسان کہ اللہ نے کیسا ہمیں میکینیکل بنایا ہے۔ یہ اللہ کی کیسی بڑی نعمت ہے ہمارے پاس۔ تو اس کا شکرانہ جو رکھا ہے کہ بھئی ہم اللہ کا کیسے شکریہ ادا کریں کہ ہماری بونز ٹھیک ہیں، ہمارے جوائنٹس ٹھیک ہیں۔ جا کے معلوم کریے اس آدمی سے جس کو پیرالائسس کا اٹیک آ گیا ہے، جس کو لکوے کا جس کو مرض لگ گیا ہے، جس کا ایک ہاتھ کام نہیں کرتا، جس کا ایک پاؤں کام نہیں کرتا، وہ کیسی معذوری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میری دعا ہے اللہ جب تک ہم سب کو، آپ کو سلامت رکھے، اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے، اور ہمارے ہاتھ پیر سلامت رکھے، ہمارے جوڑ سلامت رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین اکرام، ہم کیسے اللہ کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں؟ اللہ کی کیسی کیسی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں۔ تو اندازہ لگائیے کہ اس کے شکرانے کے لیے یہ نماز دی گئی تھی، یہ نفل نماز چاشت کی تھی کہ اس سے جو ہے آپ کی ہڈیوں کا، جوڑ کا صدقہ ادا ہوتا ہے، اس سے آپ کی روزی میں برکت آتی ہے۔ یہ چاشت کی نماز ہے، جو کہ میں نے بتایا کہ سورج طلوع ہونے کے بعد جو آپ نے اشراق نماز پڑھی ہے، اس کے 2 گھنٹے کے بعد اس نماز کو پڑھا جاتا ہے، اور
سورج جب زوال ہونے لگتا ہے یعنی ہمارے سروں پر ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے اس نماز کو پڑھا جاتا ہے اور اسے نماز چاشت کہتے ہیں۔ اس کے اندر آپ 4 رکعت 8 رکعت یا 12 رکعت جتنا اللہ توفیق دے آپ اس کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اور تیسری جو نفل نماز ہے جو کہ مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے، جس کے اندر آپ کو فرض نماز کے بعد جو ہے 6 رکعت اوابین کی نفل نماز کہلاتی ہے۔ صبح اشراق، پھر دوپہر میں چاشت، دوپہر سے پہلے چاشت، اور یہ مغرب کی نماز فرض نماز کے بعد 6 رکعت نماز نفل اوابین پڑھی جاتی ہے۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی فضیلتیں ملتی ہیں۔ اللہ کا بیشک کو معاف فرمائے کہ آپ اس کے نفل کے آپ ان کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو 12,000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور ایک محل جو ہے تیار کیا جاتا ہے جنت کے اندر لوگوں کے لیے جو اوابین کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ نفل نمازیں جو کوئی بھی ہم پڑھیں گے رمضان میں، یاد رکھیے اگر ہم ان نمازوں کو غیر رمضان میں پڑھتے ہیں، رمضان کے علاوہ پڑھتے ہیں، تو آپ کو نفل نماز کا ثواب مل جائے گا اور اس پر جو فضیلت ہے وہ آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن اگر آپ یہی نماز اس ماہ مقدس میں رمضان المبارک کے مہینے میں ادا کرتے ہیں تو آپ کو فضیلت کے ساتھ ساتھ فرض کے برابر بھی ثواب ملے گا، کیونکہ اس مہینے کے اندر نفل نمازوں کا ثواب اللہ نے فرض کے برابر کر دیا ہے، فرض نماز کے برابر۔ کہ غیر رمضان کے نفل ایسے ہیں جیسے کہ اگر رمضان میں نفل ادا کریں گے جیسا کہ غیر رمضان میں کوئی آپ نے فرض ادا کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ 3 نمازیں ہو گئیں، اور چوتھی نفل نماز جو کہ سب سے افضل اور اللہ کے خزانے سے سب سے زیادہ لینے والی نماز ہے، جس کا اہتمام ہو سکے تو پورے مہینے کرنا ہے۔ کوشش کریے اس بات کی کہ پورے مہینے نیت کریے۔ اب تو جتنا رمضان گزر چکا ہے ہم نہیں پڑھ پائے، اللہ ہماری اس غفلت کو معاف فرمائے، لیکن اللہ ہمیں آگے کی جو زندگی عطا فرمائے اس میں نیت کیجئے کہ انشاءاللہ رمضان المبارک کی ہر رات میں تھوڑا سحر سے پہلے اٹھ کر آخری جو پہر ہے اس میں اٹھ کر ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، جس کو تہجد کہتے ہیں، جس کے بارے میں نے بتایا کہ اس موقع کے اوپر اللہ رب العزت آسمان دنیا سے قریب ہو کر اعلان ارشاد فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ اپنے بندوں سے، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی توبہ کا طلبگار جس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی اپنی حاجتوں کو مانگنے والا جس کی حاجت پوری کی جائے۔ یہ ایسی مقدس عبادت ہے۔ اللہ کرے اگر ہمیں توفیق دے تو ہم اس کو 12 مہینے پڑھیں۔ 12 مہینے نہیں پڑھتے تو کم سے کم ہم ہر ہفتے تہجد پڑھ کے اللہ سے مانگیں۔ اللہ کے خزانوں سے براہ راست لینے والی نماز تہجد ہے۔ اس وقت میں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، کچھ لوگ بدکاری میں ملوث ہوتے ہیں، اس وقت کے اندر آپ اٹھ کر جب تنہائی میں جب گھر والے سارے سو رہے ہیں اور آپ اللہ سے اپنا کنیکشن بنا کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت میں دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ تو یہ چوتھی نفل نماز ہے جس کو تہجد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کوشش کریے جتنے رمضان ابھی باقی ہیں، جتنے روزے باقی ہیں، انشاءاللہ ہر رات میں جو ہے آخری پہر میں سحری کھانے سے قبل اس کو اٹھ کر جو ہے کچھ نفل پڑھ کر، کچھ تھوڑی سی قرآن کی تلاوت کر کچھ کلمے کا ورد کر کے اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں۔ یہ دعائیں قبولیت والی نماز ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ ہمارا رمضان کا شیڈیول ہے۔ ہم اپنے آپ کو فرض نمازوں کے علاوہ، ہم اپنے آپ کو تلاوت کے علاوہ ہم نفل نماز کا اہتمام کریں۔ نفلوں کے اہتمام سے آپ کو اللہ تعالیٰ فرض کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ سے عرض کیا یہ مہینہ ہے ہی عبادت کا۔ اللہ نے یہ مہینہ اسی نے دیا تھا کہ آپ اس میں خوب عبادت کریں، اس میں مہینے میں آپ خوب قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس مہینے میں آپ خوب جو ہے ذکر اذکار کر کے اللہ سے سچے دل سے اپنے گناہوں کی توبہ مانگیں، اپنے گھر والوں کی توبہ مانگیں، اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کا سوال کریں، ساری انسانیت کے لیے مغفرت کا سوال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے دروازوں کو کھول رکھا ہے۔ تو ناظرین اکرام، میری بڑی گزارش ہے، یہ چاروں نمازیں آپ کو بتائی گئی ہیں نفل نمازیں، اس کا اہتمام ویسے تو ہمیں 12 مہینے کرنا چاہیے۔
اگر آپ کی مصروفیت کی وجہ سے اگر نہیں ہو پا رہا ہے تو کم سے کم اس مہینے میں ان چاروں نمازوں کا اہتمام کی سچے دل سے نیت کریے، پکا ارادہ کریے کہ انشاءاللہ اشراق کی نماز، انشاءاللہ چاشت کی نماز، انشاءاللہ اوابین کی نماز اور تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور نماز ہے جو بہت مشہور احادیث سے ملتی ہے کہ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے حضرت عباس اللہ تعالیٰ کم و بیشی کو معاف فرمائے، ارشاد فرمایا کہ میرے چچا اگر ہو سکے تو یہ نماز جو صلاۃ التسبیح کے نام سے جانی جاتی ہے، یہ نماز آپ روزانہ پڑھ لیجئے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں پڑھ لیجئے، یہ بھی نہ ہو سکے تو ماہ میں مہینے میں ایک بار پڑھ لیجئے، یہ بھی ممکن نہ ہو تو سال میں ایک بار پڑھ لیجئے، یہ بھی ممکن نہ ہو تو اللہ اکبر، دیکھیے اندازہ لگائیے کہ عمر بھر میں ایک بار یہ نماز جس کو صلاۃ التسبیح کہتے ہیں، اس نماز کو پڑھ لیجئے۔ تو کم سے کم میری درخواست ہے ناظرین سے کہ بھئی یہ ایسی مقدس نماز ہے، تو رمضان کے کوشش کریں کہ ہر جمعے میں اپنے آپ کو فارغ کر کے یا جو بھی آپ کے پاس دن ہو، جو بھی آپ کے پاس وقت ہو، اس نماز کو ادا کریں۔ یہ بڑی فضیلت کی نماز ہے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہیں، کوئی انسان سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ اس نے اپنی گناہوں کی نوسیت اپنے اوپر ڈال رکھی ہے، تو اللہ اس نماز کی برکت سے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہوں کو معاف کر دیں گے، اللہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ ایسی مقدس نماز ہے، تو خاص کر ان 4 نمازوں کے علاوہ اگر ہفتے میں موقع ملے تو ایک ہفتے میں، رمضان کے 4 ہفتے ہیں، 4 ہفتوں میں کم سے کم ایک بار، یعنی کہ 4 بار، پورے مہینے میں 4 بار، ایک ہفتے میں ایک بار اس نماز کا اہتمام ضرور کریں، جس کو صلاۃ التسبیح کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، بہت آسان طریقہ ہے بھائی۔ اس کے اندر آپ کو جیسے ہی 4 رکعت اس کی پڑھنی ہے آپ کو، ٹھیک ہے، اور جیسے ہی آپ نیت باندھ کے اللہ اکبر کہتے ہیں اور ثنا پڑھتے ہیں، ثنا پڑھنے کے بعد یعنی قیام کی حالت میں پہلے آپ کو 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ تیسرا کلمہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ اگر آپ اضافہ کرنا چاہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں، جو کہ افضل ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ نہیں تو اگر آپ یہاں تک بھی پڑھنا چاہیں تو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ تو ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ آپ کو قیام کی حالت میں یہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں چیزیں پڑھ سکتے ہیں آپ، سبحان اللہ والحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے آگے اگر آپ جوڑنا چاہیں تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ پڑھ کر الحمد شریف پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ پھر ایک سورت ملانی ہے۔ تو رکوع میں جانے سے پہلے پھر آپ کو 10 مرتبہ یہی تیسرا کلمہ پڑھنا ہے قیام کی ہی حالت میں، جس کو آپ کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ تو یہ ٹوٹل آپ کا قیام کی حالت میں 25 مرتبہ ہو گیا ہے۔ 15 مرتبہ ثنا کے بعد الحمد شریف سے پہلے، اور 10 مرتبہ جو آپ نے سورت ملائی ہے جب آپ رکوع میں جا رہے ہیں اس سے پہلے آپ نے پڑھ لیا، تو 25 مرتبہ آپ نے قیام میں پڑھ لیا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے پھر آپ کو رکوع کرنا ہے۔ جب آپ رکوع میں جائیں گے تو پہلے تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا عصمت والا رب، پاک ہے میرا عصمت والا رب۔ اور پھر آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے سے پہلے رکوع ہی کی حالت میں 10 مرتبہ تیسرا کلمہ یہاں بھی پڑھنا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ تو یہ 25 اور 10 35 ہو گیا۔ اس کے بعد کہہ کر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے، اور ربنا لک الحمد کہہ کر سجدے میں جانے سے پہلے سیدھے کھڑے ہوتے ہیں جس طرح، وہیں پر آپ کو پھر 10 مرتبہ یہاں بھی یہ کلمہ پڑھنا ہے، تیسرا کلمہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ یہ ہو گیا 45۔ قیام میں 25، رکوع میں 10 اور 10 یہاں پر، یہ ہمارا 45 مرتبہ آپ نے ایک رکعت میں ابھی تک ہو گیا۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا ہے، اور تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، اعلیٰ ہے میرا رب جو بہت پاک ہے، پاک ہے میرا رب جو بہت اعلیٰ مرتبے والا ہے۔ اور سجدے میں اٹھنے سے پہلے سجدے میں ہی آپ کو 10 مرتبہ یہاں بھی تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ یہ ہو گیا ہمارا لگ بھگ 25 اور 10 35 اور
رکوع میں سے اٹھنے کے بعد 45 اور سجدے میں 55 ہمارا ہو گیا یہاں پر۔ اب اس کے بعد جب ہم پہلے سجدے سے جب اٹھیں گے تو دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے یہیں پر 10 مرتبہ اور ہم پڑھ لیں گے، یہ ہمارا ہو گیا 65۔ پھر اس کے بعد پڑھنے کے بعد پھر دوسرا سجدہ کریں گے، تسبیح پڑھیں گے، تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ ہم اس کو پڑھیں گے، تو اس طرح ہمارا ایک رکعت کے اندر جو ہے وہ ہمارا 75 ہو گیا ہے۔ تو اس طرح سے 4 رکعت میں 300 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اس کو صلاۃ التسبیح کی نماز کہتے ہیں۔ یہ بڑی فضیلت والی نماز ہے، جس سے آپ کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والی نماز ہے۔ اللہ سے آپ اس نماز کے پڑھنے کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اللہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اس طرح سے آپ کی پہلی رکعت پوری ہوئی، اللہ اکبر کہہ کے آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ دوسری رکعت میں آپ الحمد شریف پڑھنے سے پہلے ہی 15 مرتبہ جو ہے وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر آپ پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر الحمد شریف پڑھیں گے اور ایک سورت ملائیں گے، اور پھر 10 مرتبہ، اور ایسے ہی جیسے بتائی گئی ترتیب 10 مرتبہ رکوع میں، اور 10 مرتبہ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد پھر 10 مرتبہ سجدے میں، پھر 10 مرتبہ سجدے سے اٹھنے کے بعد، اور پھر 10 مرتبہ دوسرے سجدے میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ اور اس طرح سے پھر اس کے بعد اتحیات پڑھنی ہے، اتحیات پڑھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ کہ یہ نماز جو ہے صلاۃ التسبیح، یہ ایک کنسنٹریشن کی نماز ہے۔ اس میں آپ کو اپنے آپ کو بہت جو ہے ایک دم اسٹریس فری رکھنا ہوگا، آپ کو ڈسٹریکشن سے بچنا ہوگا۔ اس نماز کو پڑھنے کے لیے بہتر ہے اس کو اپنے گھر کے اندر ایسی جگہ جہاں پر زیادہ ڈسٹربینس نہ ہو، جہاں پر جو ہے لوگوں کی زیادہ آمد نہ ہو، آپ بہت اطمینان سے آپ اپنی فنگرز پہ اس کو گن بھی سکتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اس طرح کر کے، تاکہ آپ بھولے نہیں۔ اور اگر آپ کنسنٹریشن کے ساتھ اس نماز کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ پراپر، دیکھیے تھوڑی سی لمبی نماز ہے میں سمجھتا ہوں، اگر آپ اس کو طریقے سے پڑھیں اور اپنا پورا ٹائم دیں تو لگ بھگ 20 سے 25 منٹ یا کہیں کہیں لوگوں کو آدھا گھنٹہ بھی اس نماز میں لگ جاتا ہے۔ لیکن ماہ مبارک میں تو آپ ضرور کوشش کریں، جس طرح آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، جس طرح آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ان نفل نمازوں کو جو میں نے آپ کے سامنے 5 نمازیں بتائی ہیں نفل نمازیں، ان نمازوں کا بھی آپ کو ضرور اہتمام کرنا ہے، اور خاص کر تہجد کی نماز کا، اور ہفتے میں رمضان کے کسی بھی ایک دن میں ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح کی نماز ضرور پڑھنی ہے۔ تو یہ کل ملا کے میں نے آپ کو 5 نفل نمازیں بتائی ہیں، جن کا ہمیں رمضان میں تو خاص اہتمام کرنا ہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم غیر رمضان میں بھی اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو ان نمازوں کی میں نے آپ کو فضیلت بتائی ہے، ان نمازوں پر میں نے آپ کو اجر بتایا ہے، تو کوشش کرنی ہے کہ بھئی اس کا اہتمام رمضان کے علاوہ ہم غیر رمضان میں بھی ہمیں کرنا ہے، کیونکہ انشاءاللہ جب آپ غیر رمضان میں آپ کو عادت ہوگی پڑھنے کی تو رمضان کے مہینے میں آپ کا پڑھنا آسان ہوگا۔ تو ناظرین کرام، دیکھیے یہ ساری 5 نمازیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، میں فاسٹ ایک ریکیپ کر دیتا ہوں۔ دیکھیے سب سے پہلی نماز جو ہے وہ اشراق کی ہے، جو کہ سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد جو ہے، طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد جو ہے 4 نفلوں سے پڑھی جاتی ہے، 4 رکعت میں پڑھی جاتی ہے، 2 نفل اور 2 نفل۔ اس کے بعد جو دوسری نماز ہے، میں نے بتایا تھا کہ بھئی سورج نکلنے کے کم سے کم 2 گھنٹے کے بعد اور زوال سے پہلے پہلے اس نماز کو پڑھا جاتا ہے، جس کو نماز چاشت کہتے ہیں، جس میں 4 رکعت بھی آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، 8 رکعت پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، 12 رکعت پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نماز چاشت ہے۔ تیسری نماز جو ہے وہ بعد مغرب ہے، مغرب کی نماز کے بعد ہے۔ فرض نماز کے بعد اگر آپ نے 2 سنتیں پڑھنی ہیں تو اس کے بعد 6 رکعت نماز اوابین پڑھنے ہیں۔ اگر اللہ توفیق دے تو یہ بھی بڑی فضیلت کی نماز ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا اجر ہے۔ اور چوتھی نماز جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ نماز جو ہے وہ تہجد کی ہے، جو کہ بہت ضروری نماز ہے، اللہ سے دعاؤں قبول کرنے کی نماز ہے۔ اور 5ویں نماز نفل عبادت بتائی ہے، وہ صلاۃ التسبیح کی ہے، اس کا رمضان میں اہتمام کرنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں ہمارے تمام ناظرین اس تمام نمازوں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، اور سمجھ گئے ہوں گے کیسے پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بھائی کوشش کریے، کیونکہ یہ مہینہ عبادت کا ہے، یہ مہینہ اللہ سے مغفرت کا ہے۔ ہم نے 11 مہینے بہت کام کرے ہیں دنیا کے، اس ایک مہینے کو، اب جتنے دن بھی رمضان کے بچے ہیں، میری گزارش ہے اپنے وقت کو قیمتی بنائیے۔ اللہ کے نبی کی جو وہ آمین تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو بد دعا تھی، اس کو ذہن میں رکھیے کہ حضرت جبرائیل جیسے مقدس فرشتے نے بد دعا کی ہے، ہلاک ہو جائے وہ آدمی،
جو رمضان کی قدر نہ کر سکے، مغفرت نہ کرا سکے، تو کوشش کرنی ہے، دعائے مغفرت مانگنا ہے، نیک اعمال کرنے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ امید ہے سب بات انشاءاللہ ہمارے ناظرین سن رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے اور اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مقدس کی قدردانی کی اور تمام نفل نمازوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنا خیال رکھیے، رمضان کا اہتمام کریے اور یہ سارے پیغام اور لوگوں کو بتائیے، اور مجھ کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔